سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں تو آج کے دور میں نا میرے بھائیوں اسی آیت پر سب کو عمل کرنے کا اپنے سمیت کہتا ہوں، سیدھی گل ہے، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، نارا، اس آگ سے جو جہنم کی آگ ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس میں پتھر اور انسان جلیں گے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ خود اور اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچے اور اپنے بہن بھائی ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے مرد کے اوپر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین قائم کرے۔ وہاں تو آپ دین قائم کر سکتے ہیں نا، دین قائم کرے، بڑا سادہ، بڑا آسان، کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ہی دین پر کھڑا کر دیں، اپنے گھر کے ماحول سے بے دینی والی چیزوں کو باہر نکال دیں، اپنے بچوں کو قرآن اور ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو چھوٹی چھوٹی کتب دیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ دینی امور، آخرت، قیامت کی نشانیاں، حالات واقعات، والدین کی اطاعت، فرما برداری، اس حوالے سے باتیں ذکر کریں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں اکثر والدین ہمیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جی حافظ ہے، ہمارا بچہ فلاں ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، عالم بن رہا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، بدتمیز ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، فرما بردار نہیں ہے، ہمیں دکھ دیتا ہے۔ اچھا، جس ماں باپ نے اپنے بیٹے کو پالا ہو، پوسا ہو محنتوں کے ساتھ، اب ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی ماں باپ تھے، کتنی مشکل کے ساتھ پیرنٹس اپنے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، اپنی بچی کو پروان چڑھاتے ہیں، اور جب وہ پروان چڑھ جائے اور وہ آگے سے آنکھیں نکالے اور نافرمانی کرے تو اس ماں اور باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں بیس ہے، اپنی اولاد کو سمجھانا ہے کہ بیٹے یا بیٹی آج یہ وقت ہے، 10-12 سال کے بعد تجھ پر یہ وقت آئے گا، تیری بھی اولاد ہوگی، آج اچھا سلوک اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر تیری اولاد بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اور میرے بھائیوں سب سے بڑا کام یہ ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ اور ایسے آگ میں لے جانے والے امور سے ہم نے بچانا ہے۔ بری سہیلیاں، برے دوست، آنے جانے والے رشتہ دار، کزن، جن کی وجہ سے آپ کے دینی ماحول کے اندر رکھنا آتا ہو، برائی آتی ہو، بری چیز امپورٹ ہوتی ہو، اس پر پابندی لگائیں، بالکل پابندی ہونی چاہیے۔ اور آپ کی بیوی پر یہ لازم قرار دیا جائے، اور اللہ کے نبی نے بھی اس حق کو قرار دیا، فرمایا عورت کا حق ہی یہ ہے کہ مرد جس کو اس کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا وہ اس پر عمل کرے۔ رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر بے حیائیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، کزن نے یہ کیا تو ہم نے بھی کرنا ہے، اس نے یہ کیا تو ہم نے بھی کرنا ہے، وہ وہاں گئے تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے، فلاں فلاں، آپ کو پتہ ہی ہے سارے حالات۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی لمٹس مقرر کرنی ہے تاکہ آپ انہیں واضح کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ ہوں میرا گریبان ہو اور ہم بائیں ہاتھ والوں میں سے ہو جائیں، وہ ہنسی خوشی نہیں آئیں گے اپنے گھر والوں نے، وہ تو ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے سارا خاندان اللہ جنت میں جمع کر دے تو جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ دنیا کی جنت حاصل نہ کر سکا وہ آخرت کی جنت بھی حاصل نہیں کرے گا۔ وہ ہمارے شیخ تھے، ایک دفعہ ہم نے 2 ہفتے کا کورس کیا، شیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، جو اس وقت امام مسجد نبوی ہیں، ان کی کتاب تھی خطوات الی السعادہ، وہ ہم پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اس میں انہوں نے یہ کوٹ نقل کیا، تو شیخ سے سوال ہوا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ جو دنیا کی جنت نہ پا سکا وہ آخرت کی جنت بھی نہیں پائے گا۔ تو انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا، انہوں نے کہا دنیا کی جنت ہے اسلام والی زندگی، اطاعت والی زندگی، سنت والی زندگی، دین والی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے، اور جو اس کو نہ پا سکا وہ آخرت کی جنت بھی نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا والی اور آخرت والی دونوں جنتیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔